رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ خبردار، اپنے عمل پہ مت اترانا، جنت میں وہی جائے گا جس پر اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا، اگر اس کا فضل نہ ہو تو جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، کیا آپ بھی جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر مجھ پر بھی اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ الحمدللہ احمدہ وہو المحمود ابدا ابدا، وَأَسْتَعِينُهُ وَهُوَ الْمُنْعِمُ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ مُؤَيِّدًا، لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَٰهًا وَاحِدًا أَحَدًا فَرْدًا صَمَدًا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس اور ملکانی کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں اور مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم آج 10 اپریل بروز بدھ سالانہ تقریب کے عنوان سے جمع ہے۔ اللہ مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں محترم
ضیاء الحق بھٹی صاحب حافظہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے خندہ پیشانی سے مجھے اجازت دی. اللہ سے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین انہیں صحت اور سلامتی کے ساتھ. جب پڑھ کر مجھ پہ پھونک ماری تو ایک دم ایسے کر کے جھٹکا کھایا اور پھر مجھے کہا کہ پرے 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 پرے. یہ طریقہ واردات ہے. دیکھیے جو چیز مولوی کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہ آپ کی آنکھ بھی دیکھے گی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مولوی کو وہ چیز تو وہ بولے گا یار پہلے میرا ایک گھٹنا خراب تھا, میں مولوی صاحب سے دم کروا کے آیا ہوں, پانی کی بوتل اس نے پڑھ کے دی ہے, اور پڑھتے کیسے تھو 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 تھوک ڈال دیتے, اور جتنی بیماریاں مولوی کو ہوتی ہیں ساری اس کو لگ جاتی, شوگر سمیت ساری اسی کو لگ جاتی. تو بولے میں دم کروا کے آیا, مہینہ بھر پیتا رہا, پہلے تو صرف ایک گھٹنا خراب تھا اب دونوں خراب ہو گئے. تو ہوں گے, ان چیزوں سے بچیے. میرے ذمہ جو مضمون دیا ہے کچھ آپ کو ڈرانا ہے اور کچھ آپ کو جنت کی بشارتوں سے پر امید بھی کرنا ہے. اور یہی اسلام کی اصل منشا ہے کہ اللہ سے ڈرو بھی اور اللہ سے پر امید بھی رہو. جیسا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا اے آدم اپنی اولاد میں سے جنتی اور دوزخی الگ الگ کرو, تو انہوں نے پوچھا یا اللہ کس نسبت سے؟ اللہ نے کہا 999 دوزخ کے لیے اور ایک جنت کے لیے. کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید اتنا ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک میں ہوں گا, اور فرماتے ہیں ڈر اتنا ہے کہ کہیں میرا شمار 999 میں نہ ہو. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہے. اللہ سے ڈرے بھی اور ڈر اس کو مایوسی. دوزخ کے دروغے ان سے سوال کریں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم, کیا تمہارے خاندان, تمہاری برادری اور تمہارے قبیلوں سے رب العالمین نے ڈر سنانے والے اپنے انبیاء نہیں بھیجے تھے جو تمہیں اللہ رب العالمین کی آیات سناتے, دوزخ سے ڈراتے, اللہ کے غضب سے ڈراتے؟ کیا ایسے رسول اللہ نے نہیں بھیجے تھے؟ وہ کہیں گے الہ العالمین کیوں نہیں, ہم اس بات کو مانتے ہیں اللہ نے ضرور ایسا کیا, لیکن ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, لیکن کافروں پر اللہ رب العالمین کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا. اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر جو عذابات آنے تھے, اللہ رب العالمین دنیا میں جن کے وعدے کر چکا تھا, اللہ رب العالمین نے وہ وعدے آخرت میں پورے کیے. دونوں گروہوں کے ساتھ, مومنین کے ساتھ بھی اور کفار کے ساتھ بھی, دونوں کے وعدے رب العالمین نے پورے کیے. اور اس وقت جہنم دہک رہی ہوگی, سے سوٹ کاٹیے, اس تھان سے کاٹیے. اللہ رب العالمین دوزخ کی آگ کے بنے ہوئے ان کے لیے سوٹ مہیا کرے گا جو ان کے جسموں پر لپیٹ دیے جائیں گے. دوزخ کا لباس, ان کا کھانا بھی ایسا, ان کا پینا بھی ایسا, کھانا ایسا گلے سے نیچے نہیں اترے گا.
فرمایا وطعمن کر کباب ہو جائیں گے اور وہ پی نہ سکیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم صبوا فوق رأسه من الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجلود۔ جب وہ پی نہ سکیں گے اللہ کے فرشتے وہ گرم پانی ان کے سروں پہ انڈیل دیں گے۔ وہ جب سروں پہ ڈالا جائے گا دماغ کو پگھلاتا ہوا، گلے کو چیرتا ہوا، انتڑیوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جائے گا، اور جو اوپر سے گرے گا تو فرمایا ساری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ کوئی چیز جسم پر یہ جو درد محسوس کرنے والے خلیے آپ کی اسکن میں، آپ کی جلد میں موجود ہیں، اس جلد کو جلا دے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے ایسا نہ ہو ان کا درد ختم ہو جائے، درد برقرار رکھنے کے لیے بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ایک چمڑی جل جائے گی دوسری چڑھا دیں گے، دوسری جل جائے گی تیسری چڑھا دیں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی دوزخ کے اندر کئی چیزیں، جیسا قرآن مجید میں آتا ہے ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس تمہارے پاؤں میں ڈالنے کو بیڑیاں بھی ہیں اور تمہارے گلے میں ڈالنے کو توق بھی ہیں۔ اللہ دونوں چیزیں، جیسے کوئی بہت بڑے قیدی کو جس طرح سنگل ڈال کر جکڑا جاتا ہے، اسی طرح پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، گلے میں بھی توق ڈالے جائیں گے، مگر یہ ساری چیزیں آگ ہی کی بنی ہوئی ہوں گی۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا ایک سلسلہ چلایا۔ انبیاء کا سلسلہ اسی لیے دنیا میں چلا تاکہ وہ ہمیں اللہ کی وحی کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرما کر ہمیں دوزخ سے بچا سکیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ دنیا میں آپ نے کتنا بینک بیلنس بنا لیا، کتنی جائیدادیں بنا لی، کتنے مربع زمین حاصل کر لی، اپنے بیٹے کو کتنا پڑھایا لکھایا، کتنا بڑا آفیسر بنا دیا، لیکن اللہ کہتا ہے میرے نزدیک کامیاب ترین وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا اور جنت کا حقدار بنا دیا۔ یہ جلسے، یہ کانفرنسیں اسی لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، آپ کے دل میں جنت کی طلب پیدا ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ خبردار، اپنے عمل پہ مت اترانا، جنت میں وہی جائے گا جس پر اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا، اگر اس کا فضل نہ ہو تو جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، کیا آپ بھی جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر مجھ پر بھی اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اہل حدیثو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ اللہ نے جہنم کو بہت بڑی سزا کی جگہ بنایا، بہت بڑی سزا کی جگہ بنایا۔ اس جہنم کے اندر اتنی ہیبت ناک مناظر ہیں،
اتنے ہیبتناک مناظر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت والے دن اللہ کے سامنے ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کی دنیا میں اس نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، کبھی نزلہ زکام بھی نہ ہوا، کبھی سر درد نہ ہوا، ہر قسم کی آسائشیں، ہر قسم کی سہولتیں اسے میسر تھیں، گھر میں بھی اے سی لگا ہوا، گاڑی میں بھی اے سی لگا ہوا، دفتر میں بھی اے سی لگا ہوا، وہ گھر سے نکلتا ہے اے سی والی گاڑی میں بیٹھتا ہے، اور اتنا سہولت ہے کہ اس کا دروازہ بھی خود نہیں کھولتا، ڈرائیور بھاگ کر پہلے دروازے کی طرف آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور صاحب کو اندر سیٹ پر بٹھاتا ہے، پھر دروازہ بند کرتا ہے، پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے گاڑی چلاتا ہے، اسی طرح دفتر پہنچ کر اس کو باہر نکالتا ہے، وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھ کر دائیں بائیں گھومنے لگ جاتا ہے، اے سی کے مزے لیتا ہے، باہر دنیا قطار بنا کر اپنی درخواستیں لے کر دھوپ میں تپ رہی ہے، اس کو کبھی کسی کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ دکھ ہوتا کیا ہے، ساری زندگی خوشیاں دیکھی۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا اس کو ذرا لے جاؤ، دوزخ میں ڈالو نہیں، صرف دوزخ کا نظارہ کراؤ، دوزخ میں نہیں ڈالو، صرف دوزخ کا نظارہ کراؤ۔ فرشتے لے کر کے جائیں گے، دوزخ کا نظارہ کرا کر کے آئیں گے، اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا اے میرے بندے بتا دنیا میں تو نے کتنا عیش کیا، کتنا آرام کیا، کتنی خوشیاں دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ میں تو جانتا ہی نہیں خوشی کسے کہتے ہیں۔ جہنم کا ایک نظارہ ساری زندگی کی خوشیوں پہ پانی پھیر دے گا، انسان بھول جائے گا کہ خوشی ہوتی کیا ہے، سکھ ہوتا کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جس نے ساری زندگی دکھ ہی دکھ دیکھے، مصیبت ہی مصیبت دیکھی، پریشانی ہی پریشانی، ساری زندگی بیماریوں میں گھرا رہا، غربت میں گھرا رہا، پریشانیوں میں گھرا رہا، اللہ رب العالمین کی جناب میں آئے گا، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا اسے جنت کا ایک نظارہ تو کراؤ۔ فرشتے لے کر کے جائیں گے، جنت کا ایک نظارہ اسے کرائیں گے جس نے ساری زندگی دنیا میں دکھ ہی دکھ دیکھے ہیں۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے بتا دنیا میں تو نے کتنا دکھ اٹھایا؟ وہ کہے گا الہ العالمین میں تو جانتا ہی نہیں دکھ کسے کہتے ہیں۔ جنت کا ایک نظارہ آپ کی 80 سالہ زندگی کے دکھوں کو بھلا دے گا، ایک نظارہ دنیا کے سارے دکھوں کو بھلا دے گا۔ جہنم کا ایک نظارہ دنیا کے سارے سکھوں کو بھلا دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دوزخ سے بچا لے، جنت میں داخلہ ہمارا آسان فرما دے۔ یاد رکھ لیجئے اس دوزخ سے بچنے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے کچھ اصول وضع فرما دیے۔ دوزخ سے بچو گے کیسے؟ ظاہر بات ہے عمل تو کرنا ہے، عمل کرو گے کیسے؟ کیسے تم عمل کرو گے؟ دنیا میں آج کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں میاں اللہ کی نماز پڑھنی ہے، کسی غیر کی نہیں، اللہ کی نماز پڑھنی ہے، جیسے چاہو پڑھ لو، جہاں چاہو پڑھ لو، جس کے پیچھے چاہو پڑھ لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں فرق پڑتا ہے۔ میں نے تمہیں ایک سیمپل دیا،
نمازیں قائم کرنے کے لیے، حج ادا کرنے کے لیے، روزہ ادا کرنے کے لیے میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی مکرم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دوزخ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس قالب میں ڈھالو۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، نبی کی سنت کی اہمیت کو گرانے کے لیے اسے فروعی کا لفظ دے کر نبی کی سنت کی اہمیت کو گراتے ہیں۔ میاں یہ تو فروعی مسئلہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاتھ سینے پہ باندھو یا ناف پہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ یا سرے سے نہ باندھو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں۔ بندگی میں بھی یہ بات پلے باندھ کے رکھیے، بندگی میں رب العالمین نے آپ کو آزاد نہیں کیا۔ جس طرح نماز آپ پر فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی فرض ہے۔ یہ بات پلے باندھ لیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ حج سے متعلق آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، پورا قرآن پڑھ لیجئے، آپ کو پورے قرآن مجید میں نماز کا طریقہ کہیں نہیں ملے گا۔ کتنی رکعتیں کس نماز میں ہوں، ایک رکعت کسے کہتے ہیں، رکعت میں رکوع کتنے ہوتے ہیں، سجدے کتنے ہوتے ہیں، قیام کتنے ہوتے ہیں، پورا قرآن خاموش ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ارے نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کو یہی نماز پسند ہے۔ رمضان سے پہلے تیاری کر لیجئے، آپ نے روزہ کب رکھنا ہے، روزہ کب کھولنا ہے، اس لیے کہ رحمت عالم کی سنت اس میں بھی موجود ہے۔ میری امت اس وقت تک گمراہ نہ ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں گمراہ نہ کر سکے گی جب تک افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کرتی رہے گی، یعنی سحری میں بالکل آخری ٹائم پر، افطار میں بالکل اول ٹائم پر۔ یہ پھر احتیاطیں، یہ جی ہو سکتا ہے ابھی سورج کھڑا ہو، ہر معاملے میں شک، ہو سکتا ہے سورج کھڑا ہو۔ کوئی بھوکے مر رہے ہو کیا؟ سارا دن بھوکے رہے ہو، اب ایک منٹ اور صبر نہیں کر سکتے، شک میں پڑے۔ اور کئی باتوں میں، دیہاتوں کے اندر جمعے والے دن دیہاتیوں کو جمعہ پڑھا کے پھر ظہر پڑھواتے ہیں، اس کا نام ہے احتیاطی ظہر، کہ ہو سکتا ہے کہ جمعہ نہ ہوا ہو، چلو جمعے کی جگہ پھر ظہر ہو جائے گی۔ تو اللہ کے ولی نکاح بھی دوبارہ کروا لو، ہو سکتا ہے پہلا نہ ہوا، شک تو پھر کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے پہلا نہ ہوا، اس میں کم از کم مولویوں کا یہ تو فائدہ ہوگا نا، فیس دوبارہ ملے گی، نکاح دوبارہ پڑھواؤ گے، فارم دوبارہ لوگے، کسی کا فائدہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جہنم سے بچنے کی آپ نے تدبیر کرنی ہے، اور اس کی تدبیر کے سارے طریقے اللہ رب العالمین نے بتلا دیے، ورنہ یاد رکھ لیں اس جہنم کے اندر لوگ جلتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے اور موت نہیں آئے گی۔ عجیب، اللہ نے دوزخ کو عجیب بنایا، حالانکہ وہ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ حرارت رکھنے والی، لیکن اس میں آدمی جائے اور مرے نہ۔ یہ اللہ رب العالمین کی یہ بھی ایک قدرت ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، جلا کے مار دینا، لیکن دوزخ کی آگ
جو دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ حرارت رکھتی ہے، اس آگ میں انسان جائے گا اور جا کے مرے گا نہیں۔ فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا، ہم نے دوزخ کے اندر نہ تو موت رکھی ہے نہ زندگی رکھی ہے۔ پھر تیسری کیا چیز ہے؟ اللہ نے دونوں کی نفی اس لیے کی، انسان جب بہت زیادہ مصیبت میں، بہت زیادہ دکھ میں، بہت زیادہ پریشانی میں انسان آتا ہے، پھر وہ تمنا کرتا ہے کاش میں مر جاؤں، کاش میں مر جاتا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ ہر دکھ والی بات پر انسان موت کی تمنا کرتا ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو کنوارے پن میں رب العالمین نے جب بیٹے کی بشارت دی، ایک ہارے ہوئے جرنیل کی طرح درخت کا سہارا لے کر بیٹھ جاتی ہیں، ماتھا پکڑ کے رونے لگتی ہیں، کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش اس دن سے پہلے میں مر چکی ہوتی، میرا وجود بھی نہ رہا ہوتا، مجھے بچہ پیدا ہو رہا ہے، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ وہ آنے والے وقت کا جو ڈر ہے، عزت کے ضائع ہونے کا جو ڈر ہے، اس کی وجہ سے موت کی تمنا کرتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس میں موت نہیں، اس لیے کہ انسان بہت زیادہ دکھی ہو کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا ہم نے کوئی سسٹم نہیں رکھا، انسان جلے گا لیکن مرے گا نہیں۔ زندگی اس اعتبار سے نہیں کہ انسان ہمیشہ زندگی سکھ بھری زندگی کو کہتا ہے، اور جہنم میں سکھ نام کی کوئی چیز نہیں، سکھ نام کی دوزخ کے اندر رب العالمین نے کوئی چیز نہیں رکھی، اس لیے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں زندگی بھی نہیں، وہاں موت بھی نہیں۔ پھر اس کی تیاری کر لیجئے، اللہ سے کبھی بھی رات کو، رات کے وقت تنہائی میں سارے گھر کے لوگ جب سو جایا کرتے ہیں، گھر کا دیا بھی بجھا ہے، کبھی تو وضو کر کے مصلی بچھا کے رب العالمین کو تلاش کیا کرو۔ ساری زندگی ہم روزی تلاش کرتے ہیں، دن کے کچھ لمحے، رات کے کچھ لمحے، روزی دینے والے کو بھی تلاش کیا کرو، وہ سب کا مالک ہے، سب کو روزیاں دیتا ہے، سب کی اولادوں کو اللہ رب العالمین پروان چڑھاتا ہے، نقصانوں کو نفع میں بدلنے والا، بیماریوں کو شفا میں بدلنے والا اللہ رب العالمین ایک اکیلی ذات ہے، اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو۔ ارے دنیا میں بڑے بڑے رشتے دنیا میں آپ دیکھو گے، جو کسی وجہ سے ناراض ہو جائیں، آپ مناتے سالوں گزر جائیں، وہ نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں آج سے ہمارا تیرے ساتھ جینا مرنا سب کچھ ختم ہو گیا، میں نے تجھے اپنے بیٹے کی شادی پہ بلایا تھا، تو نہیں آیا تھا، آج تیرے بیٹے کی شادی ہے، تو منانے چلا آیا، میں تیرے بیٹے کی شادی میں بھی نہیں آؤں گا۔ ٹھڈا مار کے جس طرح دنیا میں رواج ہے، اپنی لوگ پگڑی اتار کر، ٹوپی اتار کر بڑے بھائی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، بھائی اب میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ بھائی اتنا سنگ دل ہوتا ہے، ٹھوکر مار کر اس کی پگڑی کو
टोपी को उछाल देता है, राजी नहीं होता। अरे कुर्बान जाइए रब्बुल आलमीन की ज़ात पर, उसने कितनी आसानियां पैदा कर दी आपके लिए। फकत एक सजदा, फकत एक सजदा, नदामत के दो आंसू, ऐ खुदा कितना आसा है मनाना तुझको। अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे कभी गिड़गिड़ा के तो देखिए, कभी रो के तो देखिए, नदामत के दो अश्क बहा के तो देखिए, फिर देखिए कि रब्बुल आलमीन आप पर कैसी रहमतों की बरखा बरसाता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, एक बूढ़ा 80-90 साल की उम्र पाने वाला मैदान अरफात में खड़ा होकर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाता है, मैदान अरफात में आंसुओं की बरसात में रब्बुल आलमीन से इतना कहता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आए अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस बूढ़े को बख्श दिया है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, शैतान उसी मैदान में मौजूद होता है, मट्टी उठाता है, अपने सर में डालता है, अपना मुंह पीटता है, अपना गरेबा फाड़ता है और कहता है, काश मैं इस दिन से पहले मर चुका होता। मैंने इसको दोज़ख में डालने के लिए 80 साल मेहनत की और इसने यहाँ पहुँचकर एक मर्तबा कहा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे बख्श दिया। अल्लाह जल्दी मान जाता है। आज ज़ोहर को रब्बुल आलमीन आपको बुलाया, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आप ज़ोहर में नहीं आए, असर को फिर बुलाया, मगरिब को फिर बुलाया, आप फिर नहीं आए, इशा को फिर बुलाया, और ये सिलसिला अगले दिन रब्बुल आलमीन फिर शुरू कर देता है। और जब 80-90 साल की उम्र पाने के बाद आप हर तरफ से मायूस होकर रब्बुल आलमीन के दरवाजे पर आते हैं, मलकानी वालों ये बात पल्ले बांध लीजिए कि उसकी रहमत का वो समंदर जो ठाठे मारने वाला है, आप जब उसके दरवाजे पर आकर अपने आंसू बहा देते हैं, कसम है पैदा करने वाले की, वो आपके आंसू अपनी दामन रहमत से पूछता है। उसके पर आओ तो सही, उसके पास आओ तो सही, अपना दुखड़ा उसे सुनाओ। दोज़ख से बचने के रास्ते जो अल्लाह ने बतलाए, उससे बचने की कोशिश करो, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दोज़ख से जन्नत की तरफ भी ले जाएगा। पहली कोशिश यही हो, अल्लाह मुझे दोज़ख दिखाए ही ना, दोज़ख में ना ले जाए। लेकिन अगर आपके दिल में तौहीद मौजूद है, ईमान मौजूद है, और याद रख लो तौहीद के बगैर किसी के अंदर ईमान नहीं हो सकता। ये पहली शर्त है, पहली ये बेस है, ये बुनियाद है। कोई भी मकान बनाने वाला बुनियादी ईंट रखने की बजाय फिजा में मुअल्लक करके मकान नहीं बना सकता। ये तौहीद आपकी बुनियादी ईंट है, इसी पर सारी इमारत खड़ी होगी। अल्लाह का कुरान कहता है, वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ, वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिल में रखते हैं, रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, जो अपने रब से डरते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते उन्हें चलाकर जन्नत पर ले आएंगे। फुतिहत अबवाबुहा, जन्नत के दरवाजे रब्बुल आलमीन उन पर खोलेगा। वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम, अल्लाह हमें उन्हीं में से बना दे, अल्लाह हमें उन्हीं में से बना दे। जन्नत के फरिश्ते
آپ جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، اور پہلا جملہ جو آپ کو فرشتوں کے منہ سے جنت میں سننے کو ملے گا وہ یہ سلام ہے جس سے آج دنیا محروم ہے۔ اللہ کے حبیب نے سلام کی بڑی شان بیان کی۔ آج لنگوٹیے دوست وہی سمجھے جاتے ہیں جو بغل گیر ہوتے وقت ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے، وہ لنگوٹیا یار ملتا ہے، پھر وہ اس کو ماں کی گالی دے کر کہتا ہے ابے یار میں کل تیرے پاس آیا تھا تو کہاں تھا، آدھے گھنٹے تک گھنٹیاں بجاتا رہا تو باہر ہی نہیں نکلا۔ پھر وہ جوابی گالی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جوابی گالی دے کر ارے میں تو دکان پہ گیا تھا، تجھے کس نے کہا تھا وہاں گھنٹیاں بجاتا رہے، فون کر لیتا۔ اور لوگ کہتے کتنی دوستی ہے گہری۔ اللہ کے ولی اللہ کے حبیب نے فرمایا مسلمان کا سب سے پہلا کلام آپس میں ملتے وقت ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا ہے، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا ہے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، ارے سلام کو پھیلاؤ، اسے عام کرو۔ آپ آزما کے دیکھیں، کبھی آتے جاتے گزرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی دکاندار راستے میں پڑتا ہو، آپ 2 دن تک وہاں سے گزرے، اسے کہیں السلام علیکم، دوسرے دن پھر وہاں سے گزرے السلام علیکم، تیسرے دن جب آپ بولیں گے تو اب اس کے چہرے پہ وعلیکم السلام بھی کہے گا، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوگی، اور چوتھے دن ہو سکتا ہے وہ خود ہی پہل کرنے لگ جائے۔ یہ محبت سلام سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے فرشتے جو جنت میں آپ کو پہلا جملہ سنوائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اے نیک بختو اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام قبول کرو، اپنے رب کی طرف سے، رحیم کریم شفیق رب کی طرف سے، مہربان رب کی طرف سے سلام قبول کرو۔ فرمایا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی کو تم پر خوش ہو جاؤ، اس خوشی کے ساتھ فرمایا جنتوں میں داخل ہو جاؤ، جنت کے دروازے تم پر کھلے ہیں، جنتوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حتیٰ کہ جو آخری جہنمی سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، جسم جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، پورا کا پورا جسم سیاہ ہو چکا ہے، سب سے آخر میں جنت میں آئے گا، اللہ رب العالمین اس سے خوش طبی فرمائے گا، جنت کے دروازے کے پاس کھڑا کرے گا، منہ اس کا جنت کی طرف کرے گا، پیٹھ دوزخ کی طرف کرے گا، وہ شخص جنت کے مناظر دیکھے گا، دل میں ایک طلب پیدا ہوگی کہ الہ العالمین دروازے تک تو جانے دے، اللہ کہے گا میرے بندے اور تو کچھ نہیں مانگے گا، وہ کہے گا اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، دروازے تک جائے گا، آگے باغات نظر آئیں گے، خوشبوئیں اس کو معطر کریں گی، پھلواریاں نظر آئیں گی، دل للچائے گا اور کہے گا الہ العالمین اس باغ تک جانے دے، اللہ کہے گا اور تو کچھ نہیں مانگے گا، وہ کہے گا اے الہ العالمین اور کچھ نہیں مانگوں گا، اسی طرح آگے باغ کی نشاندہی کرے گا، اللہ کہے گا اسی طرح تو چلا ہے اور وہاں تک آ گیا، ہر دفعہ یہی کہتا ہے اور کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندے تو جہاں سے چلا ہے وہاں سے لے کر آگے جہاں تک تیری نگاہ جاتی ہے میں نے وہ ساری جنت تیرے لیے بنائی ہے، اللہ رب العالمین اس کم تر ادنا درجے کے جنتی کو وہ نعمت وہ جنت عطا کرنے والا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے آگے ہیچ ہیں،
آپ کا وہ ٹھاٹھ باٹ رب العالمین جنت میں رکھے گا، ایسا ٹھاٹھ باٹ آپ تکیے پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، آپ کو سامنے درخت پر ایک خوبصورت پھل نظر آئے گا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ریموٹ کنٹرول ہو گئی ہیں، لیکن ریموٹ کا بھی آپ کو بٹن دبانا پڑتا ہے، وہاں آپ کو بٹن بھی نہیں دبانا پڑے گا۔ جنت کی سائنس نے کتنی ترقی کی ہوگی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنت کی سائنس نے کتنی ترقی کی، آپ تکیے پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں، آپ نے اوپر نظر ڈالی کتنا خوبصورت انار ہے، مگر یہ اونچا ہے، اگر یہ نیچے ہوتا، کاش یہ نیچے ہوتا، میں اسے توڑ کے کھاتا۔ ابھی آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، وہ ٹہنی خود بخود جھک کر آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ انار کو توڑیں گے، وہ ٹہنی پھر اوپر چلی جائے گی، اس پہ پھر سے واپس وہی پھل لگ جائے گا۔ اللہ نے کس قدر آپ کے ارادوں کے مطابق فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جس چیز کا تمہارا نفس، تمہارا دل خواہش کرے گا، رب العالمین وہ تمہیں جنتوں میں عطا کرے گا، اور جس چیز کا رب العالمین نے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں ساری چیزیں ملیں گی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے، عشاء پڑھ کے تقریر کرتے اور فجر کی اذانیں ہو جاتی اور لوگ سنتے اور بڑی دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ تو وہ اسی آیت کو، اس کی تفسیر، اس کی توضیح کہ اللہ جنت میں تمہیں وہ دے گا جس چیز کی تمہاری چاہت ہوگی، تمہارا دل جس چیز کو چاہے گا۔ تو کوئی آپ کی طرح حقے کا شوقین بھی بیٹھا ہوا تھا، آپ میں بھی یقیناً بہت سارے لوگ حقے کے شوقین ہوں گے۔ تو اس نے کہا شاہ صاحب جنت میں حقہ ملے گا، جنت میں حقہ ملے گا؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر تو جنت میں چلا گیا اور وہاں تو خواہش کرے گا کہ تجھے حقہ ملے تو حقہ تو مل جائے گا، لیکن انگار لینے کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ جنت میں آگ نہیں ہے، آگ تو وہیں سے ملے گی۔ تو آپ کو بھی اگر حقے کی عادت ہے تو اس کو ابھی سے چھوڑ دیجیے، ابھی سے چھوڑ دیجیے، ورنہ انگار دوزخ میں ہی ملے گا۔ جنت میں انگار نہیں ہے، دوزخ نہیں، دوزخ میں ہے یہ چیز۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں ہمیں بتلائی، جنت بھی بتلائی، دوزخ بھی بتلائی، اور ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے اس بات پر آمادہ کیا، رہنمائی کی، ترغیب دی کہ تم جنت کی خواہش بھی کرو، جنت کے حصول کی کوشش بھی کرو، اور جہنم سے بچنے کی بھی کوشش کرو۔ یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے۔ میاں یہ مولوی لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی، یہ سب کچھ جنت کے لیے کرتے ہیں، لالچی ہے۔ اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ تو سب کچھ جنت کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ یا پھر دوزخ سے ڈرتے ہیں، دوزخ سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے، اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ نماز پڑھاتے اور نماز میں جنت کی آیت آتی، اللہ کے حبیب رک کر اللہ سے جنت کا سوال کرتے، اور اسی طرح دوزخ کا ذکر آتا، اللہ کے حبیب رک کر جہنم سے پناہ مانگتے۔ یہ تو اللہ کے حبیب کی سنت ہے، اس لیے کہ جنت کا طلب کرنا اللہ کی رضا کا طلب کرنا ہے، اور دوزخ سے بچنا اللہ کے غضب سے بچنا ہے۔ دوزخ اللہ کے غضب کی علامت اور جنت اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ تو آپ جب اللہ سے جنت مانگ رہے ہوتے ہیں تو در پردہ آپ اس سے اللہ کی رضا مانگ رہے ہوتے ہیں۔
اللہ مجھے تیری خوشنودی درکار ہے. چونکہ اللہ کی خوشنودی جنت سے ہے اس لیے آپ جنت کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ کا غضب اور اس کا عذاب چونکہ جہنم کی صورت میں ہے اس لیے آپ جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں تاکہ آپ اللہ کے غضب سے اور اس کے عذاب سے بچ سکیں. میرے بعد ماشاءاللہ مولانا ضیاء الحق بھٹی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہے. میں نے کافی وقت آپ کا لیا اور آج سچی بات ہے میرا گلا بھی کام نہیں کر رہا. پورا ہفتہ اسی طرح دوروں میں رہا ہے پنجاب میں، اور میں آج ہی واپس آیا تھا اور آج ہی آپ کا وعدہ نبھانے حاضر ہوا. بس میں انہی کلمات پر اکتفا کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی دوزخ سے بچا لے، اور اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ فرما دے. اس لیے کہ اگر یہ دونوں چیزیں ہو گئیں تو پھر ہم انشاءاللہ کامیاب ہیں، اور یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوزخ سے بچا سکیں اور جنت میں داخلہ اپنے لیے آسان کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بڑی محبت سے بیٹھے، بڑی توجہ سے آپ نے اس بوڑھے کی باتوں کو سنا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. حالانکہ آپ چاول بھی کھا کے بیٹھے ہیں، بھات بھی کھا کے بیٹھے ہیں، پھر بھی الحمدللہ آپ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جنتوں میں بٹھا دے جس طرح آج آپ اس پنڈال میں بیٹھے ہیں. جزاکم اللہ.